والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے جمعہ کو میں نے اسی آیت کو اپنا موضوع سخن بنایا تھا۔ بے شک ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جب پریشانی آئے گی تو اس کے بعد آسانی بھی ہوگی، لیکن ہمارے اندر اتابلا پن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں، سامنے والے کو دیکھا کرتے ہیں کہ بتاؤ وہ کتنا اچھا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی سے پریشانی نہیں ہے، ہم ہی رہ گئے ہیں۔ جب دیکھو کون نہ کون پریشانی آوت ہے، کہتے ہیں نا ماموں کہتے ہیں، جب دیکھو کون نہ کون پریشانی لگی رہتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ پریشانی ہے، یہ ہر انسان پریشانی میں ہے، لیکن کچھ لوگ گا جاتے ہیں، کچھ لوگ چھپا جاتے ہیں، اور چھپانے والا بندہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ پریشانی بھی اسی کی طرف سے ہے تو آسانی بھی اسی کی طرف سے آئے گی۔ تو اگر ہم نے گا دیا تو شکوہ ہو گیا، اور چھپا لیا تو اس کا شکر ہو گیا۔ تو اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم شکوہ کریں گے یا ہم اس کا شکر ادا کریں گے۔ اور پریشانیوں میں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ پریشانی آپ کو بڑا بناتی ہے۔ آپ جتنے بھی دنیا میں کامیاب لوگ دیکھیں گے، کبھی ان سے ان کی ہسٹری کے بارے میں پوچھئے تو ایک دم سے پلین میں نہ ہونے لگے ہوں گے، وہ بہت پریشانی، بہت زیادہ اسٹرگل کیا ہوگا، تب جا کے وہ مقام و منزل حاصل ہوئی ہوگی۔ تو کیونکہ جب پریشانی آئی تو انہوں نے وابالہ نہ مچایا، الجھن پریشانی نہیں آئی کہ الجھ گئے ہوں، بلکہ ہمت سے کام لیا، حوصلے سے کام لیا۔ حوصلہ اور ہمت والا آدمی تو پہاڑ میں بھی چلا جایا کرتا ہے کہ نہیں؟ اور جس کے اندر حوصلہ ہمت نہیں ہے تو سیڑھیاں چڑھنے میں اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن فرما رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی حضرت جبریل امین سے دوستی تھی، فرشتوں کے سردار سید الملائکہ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے روئے زمین جو سب سے زیادہ اللہ کا نیک بندہ ہو اس سے ملاؤ، جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہو اس سے ملایا جائے مجھے۔ تو آپ لے کے چلے، ان کو لے گئے کہاں؟ فلسطین کے ایک علاقے میں پہنچ گئے، اور دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کنارے، جس کے ہاتھ پیر آنکھ کچھ نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے، بہت شکر ہے، بہت شکر ہے۔ کہا ہے جبریل، حضرت یونس علیہ السلام نے کہا ہے جبریل، میں تو تمہیں اللہ کے نیک بندے کے لیے کہا تھا کہ وہاں لے کر جاؤ، یہ کس سے بلا رہے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے یونس، اللہ کے نبی، اس زمین میں انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد اس سے زیادہ اللہ کا قریب بندہ کوئی نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاتھ پیر ملنے کے بعد تو شکر ادا کرنا الگ بات ہے، جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کے بعد بھی شکر ہی شکر ہو، اس سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی ہے نہیں۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، محبوب جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، جس حال میں اللہ رکھ دے۔ اگر ہم نیچے دیکھیں گے نا تو ہم سے ہزاروں سینکڑوں لوگ نیچے مل جائیں گے کمزور۔ ہم اپنے آپ میں راجا ہیں، جب چاہتے ہیں اپنی دکان کھولتے ہیں، جب چاہتے ہیں اپنا رکشہ اٹھا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں یہ کر لیتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ بغیر دوسرے کی مرضی کچھ کر نہیں پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں نعمتیں اللہ نے دی اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، سبق آپ کو بھولنا نہیں ہے۔
حضرت لقمان حکیم جن کے اوپر پوری قرآن کی صورت نازل ہوئی، وہ اپنے لڑکے کو بٹھا کے سمجھا رہے تھے آج یہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا ہے. ہم لوگ لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھو فلانے نے جیسی ترقی کری ویسے بیٹا تم کو کرنا ہے. کبھی یہ نہیں کہتے کہ فلانے نے ایمانداری سے کری ہے تو کرنا، 2 نمبر سے کمایا تو ہرگز نہ کمانا، کیونکہ حلال کمائی اولاد کو نیک بناتی ہے، حرام کمائی اور اولاد کو نالائق بناتی ہے، اللہ کا باغی بناتی ہے، رسول اللہ کا باغی بناتی ہے، ہمارا کبھی زیادہ بناتی ہے. یہ سکھانا چاہیے. حضرت لقمان اپنے لڑکے کو لیے بیٹھے، بیٹا پریشانی سے گھبرایا نہ کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور اللہ نے ہر پریشانی کے ساتھ آسانی رکھی ہے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک اس زمانے کے نبی ہیں، ان سے ملاقات کے لیے چلا جائے. باپ بیٹا حضرت لقمان ان کے بیٹا تیار ہو گیا اس زمانے کے نبی سے ملاقات کے لیے. سامان سفر باندھا، کھانا پینا رکھا، گھوڑوں میں سوار ہوئے، چل گئے. میلوں کا سفر تھا، جوش اور خروش اتنا تھا کہ چلتے چلے جا رہے ہیں. صحرا پہنچے، اتنی شدت کی گرم ہوائیں چلنے لگی، لیکن ان دونوں باپ بیٹوں کا جوش کم نہ ہوا. اسی جوش و خروش کے ساتھ اللہ کے نبی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن گرم ہوائیں اتنی تیز تھی کہ ان گرم ہواؤں کی وجہ سے ان کے گھوڑے بے ہوش ہونے لگے. لیکن ان کا جوش، گھوڑے بے ہوش ہو گئے، لیکن انہوں نے گھوڑے کو چھوڑا، پیدل صاحب نکل لیے. وہ دیکھیے پیدل نکل لیے، گھوڑے چھوڑ دیے. لیکن جب آدمی سواری پہ ہوتا ہے تو بات الگ ہوتی ہے، جب پیدل ہو جاتا ہے تو بات، اب تھوڑے قدم چلے پیاس لگنے لگی، پانی پیا، کھانا کھایا، پانی پیا، یہاں تک کہ پانی کھانا دونوں ختم ہو گیا. چلتے چلتے نڈھال ہونے لگے. اچانک ایک بڑی ہڈی، نکیلی ہڈی حضرت لقمان کے بیٹے کے جو ہے پیر میں گھس گئی. اللہ اکبر، ہڈی کا گھسنا تھا، خون کا فوارہ بہنے لگا. اب بیٹا ہے، حضرت لقمان نے اس کے سر کو لیا، اپنی جو ہے گود میں رکھا، اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے کہ ہم لوگ تو جا رہے تھے. بیٹے نے دیکھا آپ کو، ابا جان تو آپ تو ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا کرو، صبر کیا کرو، جس حال میں رکھتے ہو وہ حال اچھا ہے، آپ تو یہ کہا کرتے ہیں. کہا بیٹا بات تو تم صحیح کہہ رہا، لیکن اس انسان کے دل میں ایک باپ، انسان کے جسم میں ایک باپ کا دل بھی ہے، وہ باپ کا جو دل ہے اس کی وجہ سے آنسو نکل آئے ہیں. ابا جان آپ یہ کہتے تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چھوٹی پریشانی میں ڈالتا ہے تو تم کو بڑی پریشانی سے بچانے کا ارادہ رکھتا ہے. تو ہم تو نیک ارادے سے ایک اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، اس پریشانی میں پھنس گئے، ہمارے گھوڑے بے ہوش ہو گئے، ہمارے پیر میں ہڈی لگ گئی، سامان سفر ختم ہو گیا، ہم وہاں پہنچ نہیں پائے. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک ایک دور سے دھواں اٹھنے لگا. دھواں جب اٹھنے لگا تو سوچے چل کے دیکھے کوئی بستی ہے، کچھ ہو گیا ہے وہاں پہ معاملہ. فوراً ایک آواز آئی، نظر کوئی نہیں آیا، آواز آئی کہ لقمان تم دونوں لوگ یہیں رہو، آگے نہ جاؤ، تھوڑا رک جاؤ. کہا آگے کچھ ہے، ہم کیسے جائیں، ابھی نہیں جانا ہے. اور سنو پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، تمہارے گھوڑوں کا انتظام دوبارہ ہو جائے گا، ہڈی بھی نکل آئے گی، اور سامان سفر کھانے پینے کا بھی انتظام ہو جائے گا، پھر بستی کی طرف چلے جانا. کہا بھئی یہ بتاؤ تم کون ہو، ہم کو جانے سے کیوں روک رہے ہیں، وہاں جو دھواں اٹھ رہا ہے وہ کیا ہے، اور یہ سب معاملہ کیا ہے کہ ہم صحرا میں لگ گئے، جانور بے ہوش ہو گئے، پیر میں ہڈی لگ گئی، سامان سفر ختم ہو گیا، کھانے پینے کا انتظام ختم ہو گیا. کہا سنو لقمان تم دونوں ایک اچھی نیت لے کر نکلے تھے، اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے نکلے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہوا کہ سامنے جو بستی ہے اس پر عذاب نازل کیا جائے. تم جس جوش اور خروش کے ساتھ تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اگر تم گھوڑوں پر پہنچتے تو وہاں پہنچ جاتے، اگر گھوڑوں پر سوار ہوتے تو وہاں پہنچ جاتے، اس عذاب میں تم بھی پھنس جاتے. میں نے دعا کری اے اللہ ان باپ بیٹے کا کوئی قصور نہیں، بستی والوں کی کمی کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے، یہ تو اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ان پر یہ عذاب نہ ہو. اللہ نے میری دعا قبول کری، پہلے تمہیں صحرا میں اجایا، پھر تمہارے گھوڑے بے ہوش ہوئے، پھر بچے کے پیر میں ہڈی لگی، پھر سامان سفر ختم ہو گیا تاکہ تم آگے نہ جانے پاؤ. جب یہ سنا تو دھوم گئے کہ یقیناً میرے رب کا وعدہ سچا ہے، ایک پریشانی کے بعد آسانی آنی آنی ہے. انتظام بھی سب ہو گیا، سارا انتظام ہو گیا، اور اللہ کے نبی سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو گیا.
تو جب پریشانی آئے تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ گھبرائے نہیں، ضرور اس میں کوئی حکمت ہے، یا تو ہمارے اعمال میں کمی ہے یا اللہ کی کوئی اس میں حکمت ہے۔ ویسے تو ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے، ہمارے سمجھ نہ آئے کہے نہ آئے یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا